اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 سے آج پڑھیں گے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان اگر تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، ماں جبکہ لمنا تمسوہن تم نے انہیں چھوا ہو، تمہیں اس بات پر گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو۔ چھونا بمعنی فزیکل ریلیشن۔ شادی میں 3 ڈفرنٹ سٹیجز ہیں۔ ایک ہے رشتہ طے کرنا، نکاح ہونا، پھر ہے رخصتی ہونا، نکاح، رخصتی، اور پھر میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن۔ اس کے لیے عام طور پر ٹرم استعمال ہوتی ہے خلوت صحیحہ۔ تو نکاح ہونے کی صورت میں اگر رخصتی نہیں ہوئی تو تھوڑی سی سچویشن obviously چینج ہے۔ پھر رخصتی ہو گئی، ظاہر ہے ایک بڑا فرق پڑا۔ اب رخصتی کے بعد میاں بیوی اکٹھے ہوئے فزیکلی یا نہیں ہوئے، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے سارے قوانین پر۔ لہٰذا اگر کسی نے شادی کی اور فزیکل ریلیشن نہیں کیا، کوئی بھی شکل ہو، رخصتی نہیں ہوئی تھی طلاق دے دی، یا رخصتی ہو گئی لیکن فزیکل ریلیشن نہیں ہوا اور طلاق دے دی، تو اللہ کہتے ہیں طلاق تو ایسی صورت میں دی جا سکتی ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ عدت کے 2 مقاصد ہیں نا، ایک مقصد ہے شادی کو بچانے کی آخری کوشش، رجوع۔ دوسرا بڑا مقصد ہے اگر پریگننسی ہو تو کنفرم ہو جائے، اگر ارلی سٹیج پر بھی ہے تو بھی کنفرم ہو جائے۔ اب جہاں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوا ہی نہیں تو پریگننسی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اور رجوع، ری تھنکنگ، یہ چیزیں بھی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہی نہیں بن سکا تو پھر کہاں یہ چیزیں پاسبل ہیں، تو اسی وجہ سے پھر اس میں عدت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، مہر جو ہے وہ آدھا ہو جائے، شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ آدھا مہر ادا کرے گا۔ یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس بات پر گناہ نہیں ہوگا اگر تم ایسی عورت کو طلاق دے دو جسے تم نے چھوا نہ ہو، او تفریدو لہن فریضۃ، اور تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے کوئی مہر، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں ہوا اور ابھی اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ اچھا، شادی، نکاح جو ہے وہ مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مہر کی مقدار متعین نہ ہو پا رہی ہو تو اسے بات پر چھوڑ دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر دونوں فیملیز اگری نہیں کر پا رہی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہر کی رقم بعد میں ڈیسائیڈ کر لی جائے گی اگر اس پر دونوں فیملیز کو اتفاق ہو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر مہر غیر متعین ہو تو اللہ کہتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، نفع دو انہیں، عَلَى الْمُوسِعِ، وسعت والے کے ذمے ہے، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور تنگ دست پر ہے، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ فائدہ وسعت والے کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، تنگ دست کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ متاعً بالمعروف، نفع پہنچایا جائے دستور کے مطابق، یعنی مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر مہر ادا کیا جائے گا، کتنا؟ تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق اور وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اور یہ مال دینا دستور ہے، یعنی جس طرح مہر دینا حصہ ہے، دستور ہے، عرف ہے، اسی طرح یہ بھی اسی عرف کا حصہ ہے۔ حقاً علی المحسنین، فرض ہے یہ نیکوکاروں پر، یہ بات جو نیکوکار لوگ ہیں ان پر فرض ہے۔ کیا فرض ہے جی؟ بیوی کا مہر ادا کر، یہاں مہر کی بات ہو رہی ہے۔ مہر فرض ہے نیکوکاروں پر۔ مہر اگر شوہر نے ادا نہیں کیا، بیوی نے مانگا بھی نہیں، رہ گیا، تو مرنے کے بعد بطور قرض ادا کیا جائے گا۔
پہلے مہر ادا ہوگا پھر جائیداد تقسیم ہوگی، تو مہر لازم ہے جی۔ وَإِنْ، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ، طلاق دے دو تم عورتوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے انہیں چھوا، وقد، بے شک، فرضتم، فرض کر لیا، مقرر کر لیا تم نے، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، مہر، فنصف، تو آدھا ہے، ما، جو، فرضتم، تم مقرر کر چکے۔ اور اگر تم کسی عورت کو طلاق دو فزیکل ریلیشن سے پہلے، مگر تم اس کا مہر طے کر چکے ہو، تو جو طے کیا اس کا آدھا مہر ادا کرو گے۔ اللہ، سوائے اس کے، ان کے، یافونا، معاف کر دیں وہ عورتیں، اور یافو والذی، یا وہ شخص معاف کر دے، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ اگر کسی خاتون کو طلاق دی فزیکل ریلیشن سے پہلے، تو جو ڈیسائیڈڈ مہر تھا، اوپر تو یہ بیان ہوا نا مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ اگر ڈیسائیڈ کر لیا تھا تو جتنا ڈیسائیڈ کیا تھا اس کا آدھا مہر ادا کرو، یہ لازم ہے، سوائے اس صورت کے کہ عورت معاف کر دے، یعنی جسے طلاق دی ہے وہ معاف کر دے، یا پھر وہ شخص معاف کر دے جو عورت کا ولی ہے۔ نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے مراد ہوتا ہے جو عورت کے نکاح کا فیصلہ کرتا ہے، ولی، باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، جو کوئی عورت کا ولی ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ جی جی، اگر عورت نہ معاف کرے لیکن اس کا ولی معاف کر دے تو پھر بھی ولی کو حق ہے، ٹھیک ہے، ولی کو حق ہے، اگر ولی نے معاف کر دیا تو پھر معاف ہو جائے، لیکن طلاق کی صورت میں ولی کو حق ہے۔ اگر شادی ہوتی ہے اور چلتی ہے تو پھر یہ عورت کا حق ہے، عورت معاف کرے گی تو معاف ہوگا۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تعفو، تم معاف کرو، تم مرد معاف کرو، اقربو، زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، تقویٰ کے، اور تم مرد معاف کرو تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بیویاں معاف کریں آدھا مہر، مردوں کو چاہیے پورا ادا کر دیں، حق سے زیادہ دیں، کیونکہ مرد ہیں، کماتے ہیں، ان کا ذمہ ہے کہ عورتوں پر خرچ کریں، احسان کا رویہ رکھیں۔ بدقسمتی سے آج کل تو خیر یہ تصور ہی نہیں ہے۔ ولا، نہ، تنسبو، بھولو، الفضل، فضل کو، بینکم، آپس میں، تم ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ بھولو، یعنی احسان کا رویہ اختیار کرنا نہ بھولو۔ ہر کوئی دوسرے کے ساتھ اگر احسان اور مربت کے ساتھ چلے گا تو زندگی جنت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال دیکھتا ہے، بے شک اللہ تمہارے اعمال خود دیکھتا ہے، تم کیا کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلواتی، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی۔ ابھی طلاق کے کافی احکامات جو ہے وہ پورے ہوئے ہیں، مگر ابھی عدت کے آئیں گے۔ اچھا، اللہ کہہ رہے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نمازوں کو فکر مندی کے ساتھ ادا کرو، ضائع نہیں کرنی نماز، نماز کا چور نہیں بننا۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ آج کل بدقسمتی سے نماز چھوڑنا گناہ نہیں رہ گیا ہمارے ذہنوں میں نا، تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھئی آپ دین پر توجہ دیں، ایک بہتر مسلمان بنے، تو سوال ہوتا ہے ہم میں خرابی کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا کون سا جرم ہے؟ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈاکہ ڈال دیں گے، کسی کو قتل کر دیں گے، خدا نخواستہ یہی کوئی گناہ ہے، کوئی ریپسٹ ہونا ہی گناہ ہے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے ہی، لیکن بلا وجہ نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اب آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے افراد کی جو نمازیں نہیں پڑھتے، بلا وجہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پڑھتے۔ کوئی کہتا بھی اٹھ کے پڑھ لو، اچھا دیکھتے ہیں، تم پڑھو، اپنی فکر کرو، ایسے جواب دیتے ہیں۔ بیوی کہہ دے، بچہ کوئی کہہ دے تو آگے سے کہتے اپنی فکر کرو، ہمارے پیچھے نہ پڑھو، ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ تو نماز کی فکر ہے ہی نہیں، تو پھر کون سا اسلام ہے یہ نا؟
یہ کون سی اسلام کی شکل ہے؟ اسلام تو نہیں اس بات کو مانتا. تو نماز اسلام کی علامت ہے، اسلام کا شعار ہے، مومن کی پہچان ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی. وسط کہتے ہیں بہترین کو، درمیان کو بھی کہتے ہیں، اوسط سے ہے. اب بعض نے اس سے مراد عصر کی نماز لی ہے. ٹھیک ہے، کچھ غلط بھی نہیں ہے، عصر کی نماز بہت اہم نماز ہے، ساری نمازیں اہم ہیں. عصر کا یہ معاملہ ہے نا کہ یہ ٹائم ہوتا ہے ذرا مصروفیت کا، تو اس میں سستی ہو جاتی ہے بہت دفعہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی اس کا گھر بار سب لوٹ گیا، یعنی اس کا ایسا نقصان ہوا کہ گویا اس کا گھر بار سب لوٹ گیا. تو بہت ساروں نے اس اہمیت کے بنا پر عصر کو صلاۃ وسطیٰ کہا، کیونکہ یہ درمیان میں بھی ہے نا، فجر اور ظہر ہے ایک طرف مغرب اور عشاء، اور بیچ میں ہے عصر. اس لیے یہ بڑی عام رائے پائی جاتی ہے. وسط جیسا کہ میں نے کہا بہترین کو بھی کہتے ہیں، سب سے مضبوط حصے کو کہتے ہیں. تو صلاۃ الوسطیٰ سے مراد وہ نماز ہے جو بالکل صحیح ادا کی گئی ہے، یعنی کہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم عدم توجہ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور اس کی نمازیں قضا ہوتی. صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 60 سال تک نماز پڑھ کر بھی قضا رہے اس کی نمازیں؟ آپ نے کہا نہ اس کا رکوع صحیح ہے نہ اس کا سجدہ. تو مطلب یہ کہ نمازوں کو درست ادا نہ کرنا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں 2 منٹوں میں نماز پڑھ کے آئی، تو میں 2 منٹ نماز پڑھ کے، وہ 2 منٹوں میں کیا نماز پڑھی جاتی ہے نا، اللہ اکبر دے سجدے پہ سجدہ. ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک صحابی آئے اور نماز پڑھی، یعنی کہ باقی وہ جماعت کے لیے آئے مگر جماعت ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے نماز اکیلے پڑھی، سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھیں. انہوں نے پھر پڑھی، پھر سلام پھر آپ نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر نبی بنایا، میں اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے سکھا دیں. آپ نے کہا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو عمدہ وضو کرو، پھر آ کر کھڑے ہو اور پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، اور جب رکوع میں جاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور جب رکوع سے اٹھو قوما میں جاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ قوما کرو، اور جب سجدے میں جاؤ تو پورے اطمینان سے سجدہ کرو، اور سجدے سے اٹھو تو جلسے میں اس کیفیت میں بیٹھو کہ تمہاری ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اور پھر سجدہ کرو اور پورے اطمینان سے سجدہ کرو، اور پھر سر اٹھاؤ اور اسی طرح اپنی نماز مکمل کرو، اور جب تشہد میں بیٹھو تو پورے اطمینان کے ساتھ تشہد اور دعائیں پڑھو اور پھر سلام پھیرو. تو نماز میں سکون، اطمینان اور تعدیل ارکان ہے ہر رکن کو پورا ادا کرنا. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ابھی پورے رکوع میں جھکتے بھی نہیں ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کرتے کرتے جھکتے ہیں، ابھی پورے جھک بھی نہیں پاتے، تو سبحان ربی العظیم 3 بار پورا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا، آپ نوٹس کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کبھی خود بھی آپ نے غلطی کی ہو. اچھا سجدے میں جاتے ہیں، ابھی ناک ٹکتا بھی نہیں ہے، سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ، چلو جی واپس. اور جب جلسے میں بیٹھتے ہیں پوری کمر بھی سیدھی نہیں ہو پاتی، اللہ اکبر، درمیان میں سے ہی واپس. تو یہ نماز نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی. نماز کو پورے اطمینان اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، پورا قیام، پورا رکوع، پورا سجدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں تم میں سب سے بدترین چور کون ہے؟ صحابہ نے کہا بتائیں. آپ نے فرمایا نماز کا چور. صحابہ نے کہا نماز کا چور کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا جو بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے نماز کا، ابھی تو بڑا ٹائم ہے نماز کا. پھر جب آخر وقت آ جاتا ہے پھر مرغ کے ٹھنگوں جیسی نماز پڑھتا ہے. مرغے کو کبھی مرغا چوزے رکھے ہیں کبھی دیکھیں؟ وہ نا پیک کرتے ہیں نا کھانا، ٹک 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 ایسے اٹھاتے ہیں،
تو یہ کہ جلدی جلدی سجدے رکوع کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جیسے مرغے وغیرہ جلدی جلدی اپنا کھانا اٹھاتے ہیں نا، اس طرح جلدی جلدی یہ نماز پڑھتا ہے. تو نماز میں نا اطمینان ہونا چاہیے. تو صلاۃ وسطیٰ کا یہ بھی معنی ہے بہترین نماز، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہے نا. یہ نہیں کہ چولہے پہ رکھی ہانڈی خود نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اب ہر آیت کے ساتھ یاد آ رہا ہے ہانڈی چولہے پہ ہے، تو پہلے وہ کام کر لے. اسی لیے سکھایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں بہت نیند آ رہی ہے تو پہلے تھوڑا سو لو، پھر نماز ادا کرو. اگر تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہے پہلے کھانا کھاؤ، پھر نماز ادا کرو. کیوں کہا گیا یہ؟ کہ پھر وہ توجہ تو ادھر ہی رہے گی نا. جلدی جلدی کھانا کھا لو، بھوک بڑی لگی ہے، ہائے نیند بہت آ رہی ہے، ختم ہو نماز میں سو. کیونکہ انسان فطرتاً کمزور ہے. ابھی آج مجھے نیند آ رہی ہے، دعا کیجئے گا. میرے عزیز ہیں بہت بھائی، میرے بیمار ہے، رات سے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، تو ادھر گئے، سارا کچھ یہ سلسلہ رہا، تو سونے کا وقت بہت کم ملا. تو مجھے نیند آ رہی ہے تو بار بار جو ہے نا ایک غفلت سی ذہن پر آتی ہے. تو فطرت ہے انسان کی، انسان کسی چیز سے بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکتا. انسان پیدا ہی اللہ کہتا ہے نا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا. نیند کا غلبہ، بھوک کا غلبہ، تھکن کا غلبہ. تو ایسا پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے کہ سگا بچہ پاس آتا ہے نا، جسے جو نا ظاہر ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کھلاتے ہیں، جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، تو ماں اس کو بھی 2 تھپڑ مار کے کہتی دفع ہو جاؤ، تھوڑی دیر سوچ آنے دو مجھے. فطرت ہے انسان کی. اسی لیے یہ باتیں بتائی گئی. تو کوشش یہ کریں کہ نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھیں. نماز کے لیے 15-20 منٹ اپنے علیحدہ نکال دیں اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں. جب نماز ادا کریں صرف نماز ادا کریں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. تو اطمینان کے ساتھ وہ نماز جو اول وقت میں ادا کی گئی، اطمینان کے ساتھ ادا کی گئی، توجہ کے ساتھ ادا کی گئی، وہ ہے صلاۃ وسطیٰ. تو جب نماز پڑھو تو اسے اپنی ہر نماز کو صلاۃ وسطیٰ بناؤ، بہترین نماز بناؤ. وقومو کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے سامنے قانتین فرما بردار بن کر. قانت کے لفظ کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. کسی کے سامنے مؤدب ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، جیسے ایکچولی ہم نماز کے قیام میں ہوتے بھی ہیں. تو اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. نماز اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو فرما برداروں کی طرح قانت بن کر. فائن پھر اگر خفتم خوف تمہیں فرجالن تو پیدل اور رکبانن یا سوار. یعنی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو سوار یا پیدل پڑھ سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا، تو اللہ پاک نے رعایت عطا کی. مدینہ کے ابتدائی دن تھے اور خطرہ بہت تھا، دن رات خطرہ تھا. قریش کے حملے کا بھی خطرہ تھا، یہود سے بغاوت کا بھی اندیشہ تھا. صورتحال یہ تھی کہ صحابہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے. گھر کے مسجد نبوی میں ہی آپ رہتے تھے تو اس پہ پہرا دیتے تھے، اتنا خطرہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہتھیار سرہانے رکھ کے سوتے تھے، یعنی کہ ریڈی رکھتے تھے ہتھیار نا. اس زمانے میں بندوقیں تھوڑی تھی، گنز تھوڑی تھی کہ ہر وقت تیار ہے. تیر تھے، تیر، کمان، تلواریں، نیزے، تو ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. تیروں کی بھی بار بار جو ہے نوکیں تیز کرنی پڑتی ہیں، سان بٹھانا کہتے ہیں اسے. تلواروں کی بھی دھار تیز کرنی پڑتی ہے، جیسے چھری آپ کی تیز کرنی پڑتی ہے تھوڑے عرصے بعد وہ اس کی کاٹ کم ہو جاتی ہے. تلواروں کی بھی ہو جاتی ہے، نیزوں کی بھی ہو جاتی ہے. اور تیر کے بھی آگے لوہے کا نا ٹرائی اینگل پیس لگا ہوتا ہے، اس کی بھی بٹھانی پڑتی ہے دھار. اگر دھار نہیں ہوگی تو وہ پیوست نہیں ہوگا. اس لیے ہتھیار تیار رکھتے تھے اور پھر ہتھیار سرہانے رکھتے تھے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر ہم لوگ لڑنے کے قابل ہو سکے. اتنا خطرہ تھا. تو اللہ نے کہا کہ ایسے اگر تم سفر کر رہے ہو، خطرہ ہے، تم رک نہیں سکتے، تو سوار یا پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو. اب چلتے ہوئے کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ بس جیسے پڑھی جائے، کیونکہ یہ صلاۃ خوف ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ خوف. چلتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھ لو، قصر بھی کر لو اور نماز بھی چلتے چلتے، سواری پر ہیں تو سوار اور پیدل ہیں تو پیدل.
چھوڑنی نہیں، بس پڑھ لو، ٹھیک ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں اثر آ جائے تمہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسا اس نے تمہیں سکھایا، ما جو لم نہیں تکونو تم تھے تعلمون جانتے. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھا دیا اور تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی کہ یہ رعایت صرف حالت خوف کے لیے ہے. جب امن بحال ہو جائے تو امن والی جگہ پر آ جاؤ تو تمہاری نمازیں ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے عام حالات کی نمازیں ہوتی ہیں. تو ایک نماز کا طریقہ تو عام ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک صلاۃ خوف ہے جو بھی آپ نے دیکھا کہ حالت جنگ میں یا خطرے کی صورت میں جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اور پھر ایک ہے قصر نماز سفر کی. تو ان میں پھر تھوڑے تھوڑے طریقوں کا فرق ہے. جنگ میں بالکل پہلے تیمم کر سکتے، تیمم تو مٹی تو ہر جگہ ہے نا، تو تیمم کر لیں. ہاں یہ ہے کہ اب ایک سپاہی کی ڈیوٹی مورچے پر لگی ہے، وہ کھڑا ہے، اس دیکھ رہا ہے، اس کو بیٹھنا نہیں ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے ساری. ٹھیک ہے، یہ ساری سہولتیں ہیں. اچھا لیٹا ہوا ہے، مختلف مورچوں کے مختلف ہوتے ہیں نا، بعض جگہ نظر نہیں آنا تو لیٹ کر گھات لگائی ہوئی ہے، اب وہ اٹھ نہیں سکتا تو وہ لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ لے. یہ رعایت ہے. لیکن نماز کبھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. ہاں وضو کا میسر نہیں سامان، کیا حالات، تیمم کر لو، کیونکہ مٹی تو ہر جگہ ہے نا، وہ تو کہیں نہیں گئی. والذین، وہ لوگ جو یتوفون مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون چھوڑیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کریں، لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ دینے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے. تم میں سے جو مر جائیں بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں، وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک نفع پہنچانے کی بغیر نکالے. یعنی کہ بیوہ کو گھر سے ایک سال تک نہیں نکال سکتے سسرال والے. ٹھیک ہے، ایک سال تک ان کا حق ہے. تو ایک سال کافی عرصہ ہے، 4 ماہ 10 دن تو ویسے عدت کے ہیں. اس کے بعد فردر جو ہے تقریباً 8 مہینے، 7 مہینے اور 20 دن. یہ کیوں دیا گیا ہے ایک سال؟ تاکہ بیوہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ صورتیں تو ہوتی ہیں جن میں کلیئر ہوتا ہے، یعنی کہ بزرگ ہو گئے، اماں ابا، اماں 60 سال کے، 82 سال کے، اب ابا فوت ہو گئے تو اب تو بچوں کے ساتھ ہی رہیں گی، بوڑھی ہو گئی. لیکن ایک سچویشن ایسی ہے کہ جوان بچی بیاہ کر لائے، ایک آدھ بچہ ہے یا نہیں ہے، اب بیمار ہو کر شوہر مر گیا، تو اب ظاہر ہے اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے. اللہ کو پتا ہے زندگی کتنی ہے، لیکن کوئی جوانی میں سوچتا نہیں ہے کہ میرے پارٹنر سے مر جانا ہے. کوئی بیوی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتی کہ اچھا میرا شوہر مر جائے گا تو میں یوں کروں گی. کوئی بھی نہیں سوچتا. جب بوڑھے ہو جاتے پھر تو ڈیفینیٹلی انسان سوچتا، لیکن ایک ینگ انسان کے اندر امید ہوتی ہے زندگی کی. تو آج کل تو سڈن ڈیتھ بہت ہو گیا جی، ڈینگی ہوا مر گئے. ابھی پچھلے دن جو ہے ایک صاحب فوت ہوئے، اور ینگ آدمی تھے، ان کے ینگ مراد کے 50 کے تھے. بیوی ان کی جو ہے وہ تقریباً 38 39 ایئر کی. تو بچے ان کے ینگ، آپ کو پتا ہے آج کل لیٹ شادیاں کی جاتی ہیں، تو بچے ان کے ینگ کالج میں، اسکول میں، تو ڈینگی ہوا اینڈ ہی پاسڈ اوے. تو اگر ایک خاتون کے شوہر سڈنلی مر گئے کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں، بیمار رہ کر، اب یہ چاہا جائے کہ بھئی وہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرے زندگی کا، تو یہ پاسبل نہیں. اور عدت کے 4 ماہ 10 دن میں تو ویسے بھی سوگ کی کیفیت ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، کچھ بندہ آگے کا نہیں سوچتا. اب اس کو اپنے لیے کوئی درست فیصلہ کرنے کے کچھ ٹائم تو چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے. جاب کرنی ہے، سسرال والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، میکے چلا جانا ہے، کہیں شادی کر لینی ہے، سارے آپشن ہیں اس کے پاس. لیکن کسی بھی آپشن کو چننے کے لیے اسے ٹائم تو چاہیے. اس لیے پھر 1 سال کے لیے پابند کر دیے گئے ہیں سسرال والے. 1 سال تک وہ بیوہ خاتون کو گھر سے نہیں نکال سکتے. اچھا اس کے بعد بھی اگر وہ ساتھ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی تم یہی رہو، اس پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہے. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کب اس کو نکال سکتے ہیں. اگر وہ نہیں رکھنا چاہتے تو نکالنے سے مراد یہ نہیں کہ دھکے دے کر نکالنا، مطلب کہ ٹھیک ہے بیٹے اب آپ جائیں اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے. تو اس کے لیے 1 سال میکسیمم مدت.
ससुराल वाले 1 साल से पहले नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर औरत चली जाना चाहे तो फिर वो उसकी मर्जी। इद्दत के बाद, इद्दत के दौरान 4 महीने 10 दिन ना वो शोहर के घर से जाएगी और ना ससुराल वाले जाने देंगे। अगर ससुराल वालों ने निकाला उन्हें गुनाह होगा, अगर औरत चली गई उसे गुनाह होगा। लिहाजा एक सहाबिया थी, वो आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगी कि मेरे शोहर अमीर आदमी थे, मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे एक देवर है और उनकी बीवी है, मेरे शोहर वफात पा गए, अब मैं इद्दत में हूं, तो मेरे शोहर तो अमीर आदमी थे, अच्छी हैसियत थी, तो मुझे अच्छा खाने पहनने की आदत है, मेरे देवर बेचारे गरीब आदमी हैं, तो रूखी सूखी रोटी है, तो मुझसे नहीं रहा जा रहा, तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं। आपने कहा नहीं, इद्दत शोहर के ही घर में होगी। हालांकि उनके सास ससुर नहीं थे, एक देवर था शादीशुदा जिसकी बीवी मौजूद थी, देवर और देवरानी थे। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, उनमें देवरा ने डाल रहा, नहीं, देवरों की बीवियां भी तो है ना घर में, कहानियां बनाई हुई हैं। और अगर फर्ज करें कोई मसला है, फर्ज करें कि एक ही देवर है, अभी शादी नहीं हुई, किसी एल्डरली खातून को बुला के रखा जा सकता है ना, जैसे होते हैं एल्डरली से मकसद ये है कि वो फ्री होते हैं ना, कोई खाला मुमानी चची दादी नानी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि उनको बुला कर रखा जा सकता है, उनकी जिम्मेदारियां नहीं होती। जो यंग होते हैं कपल्स, उनकी तो जाहिर है छोटे बच्चे होते हैं, जिम्मेदारी होती है, वो नहीं आ पाते। तो 4 माह 10 दिन है, मिलजुल कर निकल सकते हैं। इद्दत बेवगी की हो या इद्दत तलाक की हो, शोहर ही के घर में गुजरेगी। अब 4 माह 10 दिन के बाद भी ससुराल वाले नहीं निकाल सकते, वो 1 साल तक नहीं निकाल सकते, लेकिन औरत खुद जाना चाहे तो इद्दत के बाद जा सकती, इद्दत के दौरान नहीं जा सकती। ठीक है। अल्लाह कहते हैं फाइन खरजना, अगर वो चली जाए, फला जुनाहा, नहीं गुनाह अलैकुम तुम पर, अगर वो खुद चली जाए तो तुम्हें गुनाह नहीं। फीमा, उसमें जो फालना वो करे, फी अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के बारे में, मिन मारूफिन, दस्तूर के मुताबिक। अगर औरतें खुद चली जाएं तो तुम्हें इस बात पर गुनाह नहीं है कि वो अपने नफ्स के बारे में, अपनी जात के बारे में दस्तूर के मुताबिक कोई फैसला करे। दस्तूर के मुताबिक फैसला क्या है जी? शादी। हमारे यहाँ तो सेकंड मैरिज को बड़ा गंदा समझा जाता है और उसके बारे में बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मारूफ बात यही है कि सेकंड मैरिज की जाए। अगर फौरी तौर पर कोई रिश्ता नहीं या अभी सोचा नहीं, हाँ जाहिर बात है, मैंने भी कहा कि कोई बीवी बैठकर प्लानिंग नहीं करती माजल्ला कि अच्छा अगर मेरा शोहर मर गया तो मैं फलां से शादी कर लूंगी, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। लिहाजा जिसका शोहर सडनली मर गया, उसे अपने आप को संभालने में, फैसला करने में टाइम लगेगा, तो फिर दूसरा मारूफ तरीका है भाइयों के पास, बाप के पास चले आना। अब ये आजकल जरा हालात और हैं, आजकल दिल छोटे हो गए हैं, रिश्ते कमजोर हो गए हैं, कोई किसी को पूछता नहीं, लेकिन उसूल यही है कि मुसीबत के वक्त में कहाँ आएंगे, माँ बाप के पास ही आएंगे। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। तो जो भी वो दस्तूर के मुताबिक फैसला करें वो कर सकती है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह जो अहकामात देना चाहे दे सकता है, वो गालिब है, उसके सब अहकामात में हिकमत है। बहुत दफा दरमियाने रास्ते निकल आते हैं जी, साल भर ससुराल में रहे, बहुत दफा ऐसा होता है कि ससुराल में से कोई रिश्ता और मिल जाता है, खासतौर पर जहाँ बच्चे हों, तो लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है कि यानी कि जैसे देवर के साथ शादी करा दी, जेठ के साथ शादी करा दी, किसी और चचा ताया के बेटे के साथ शादी करा दी कि चलो बच्चे भी फैमिली में रहें, सब मामले ठीक हो जाए, तो ये हल है, इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वलील मुतल्लकाती, तलाक याफ्ता औरतों के लिए मता उन फायदा है बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। और जिन औरतों को तलाक दो उन्हें भी नफा दो दस्तूर के मुताबिक। यानी एक तो तलाक याफ्ता औरतों का आपने पढ़ा, मेहर दिया जाएगा, दूसरा जो कुछ उन्हें दे चुके हैं वो वापस नहीं लेंगे, ये भी आपने पढ़ा। अल्लाह ने कहा जो कुछ दिया कुछ वापस नहीं लोगे, तो जो भी दिया हुआ है, जेवर देते हैं, कपड़े हैं, पैसे कोई दिए हैं, कोई प्लॉट नाम कर दिया है, वो सब उसका है, वो वापस नहीं लेंगे किसी शक्ल में। और
اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس سب کے بعد بھی انہیں نفع دو، یعنی کہ صاحب حیثیت ہو تو عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو۔ طلاق ہو جانے سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں شروع ہو جاتی، یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے۔ بڑے صغیر دو افراد نکاح کے ذریعے اکٹھے ہوئے، مزاج نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہیرو اور ایک ولن ہے، نہیں، ایسا کوئی مطلب نہیں۔ دو اچھے افراد بھی بعض اوقات اکٹھے نہیں رہ سکتے، جب الگ ہو تو اچھے طریقے سے الگ ہو، دو مومنوں کی طرح الگ ہو۔ اور مردوں پر زیادہ ذمہ رکھا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو احسان کے ساتھ رخصت کرے اور جتنا نفع ہو سکے پہنچائے، جو میکسیمم پیسہ ہو سکے وہ ان پر خرچ کرے، اللہ اور برکت عطا کرے گا، اللہ ان کے لیے اور راستے کھولے گا۔ لہٰذا عربوں میں تو آج بھی طلاق ہو جانے سے نہ خاندان ٹوٹتے ہیں، نہ لڑائیاں پڑتی ہیں، نہ بدنامیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کہانی ہے کہ جی ایک نے اگر طلاق لے لی تو باقیوں کے رشتے کہاں سے آئیں گے، اور طلاق ہو گئی تو پھر ہمارا تمہارا مرنا جینا ختم، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ہمارے یہاں ہوتا ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ طلاق ایک حل ہے، کس چیز کا؟ اگر فیصلے میں غلطی ہو گئی، دو ایسے لوگ اکٹھے کر دیے گئے نکاح کے ذریعے جو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کے مزاج نہیں ہے، تو پھر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ کر غور و فکر کر کے طلاق کر لیں، اور دو اچھے انسانوں کی طرح، دو مومنوں کی طرح الگ الگ ہو جائیں۔ حقاً علی المتقین، یہ فرض ہے متقین پر، تقوی والوں پر فرض کر دیا گیا ہے کیا؟ طلاق دیں تو بیویوں پر احسان کریں، انہیں بہترین حسن سلوک کے ساتھ بھیجیں۔ ہمارے یہاں تو مار پیٹ کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، کئی جگہوں پر، ہر جگہ پر نہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اللہ کے قانون کو نبھایا۔ لیکن جہالت کیا ایک رنگ بھی یہاں موجود ہے، وہی کہ مارنا پیٹنا، گھروں سے نکال دینا، ننگے سر ننگے پیر باہر پھینک دینا اور طلاق ساتھ سنا دینا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مومنوں کا یہ طریقہ نہیں، اور یہ سخت گناہ ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تم پر، آیاتی ہی، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ نے اس طرح تم پر اپنے احکامات واضح کر دیے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر، رشتوں کا تماشا نہ بناؤ، عقل کے ساتھ اپنے آئلی رشتے نبھاؤ، سب حکم واضح ہیں۔ ابھی یہ طلاق کے احکام بقرہ میں پورے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ابھی سورہ طلاق کی کچھ آیتیں ہیں جو اپنے موقع پر زیر بحث آئیں گی، اور ایک دو باتیں سورہ نساء میں بھی زیر بحث آئیں گی۔ تو سورہ بقرہ میں آپ نے طلاق کے قوانین جو ہیں وہ تقریباً پڑھ لیے۔ آپ بتائیں طلاق کے موضوع پر کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں، کوئی بات جو آپ کرنا چاہیں، کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی پوچھیے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میم، میرا تھا ایک کوشچن کہ اگر ہسبینڈ ڈیورس دے دیں، ایک ہی بول کے جائیں، اور وہ 1 ماہ کے اندر اندر رجوع بھی کر لیں، مطلب کہ 25-26 دن کے اندر، تو کیا وہ پھر کوئی کفارہ دیں گے؟ کیونکہ بعض کہتی ہیں کہ غصے میں دی ہوئی، چاہے ایک ہی بولی گی طلاق، پھر اس کا کفارہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کیوں غصے میں بولا۔ اور دوسرا کہ اگر عورت نہ مانے، مطلب کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ رجوع کرنا، اور بیوی نہیں مان رہی کہ میں رجوع نہیں کرنا چاہتی، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس عورت کی رضامندی ضروری ہے، یا پھر مرد نے بس کہہ دیا کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں تو وہ رجوع ہو جاتا ہے؟ جی یہ بتائیے پلیز۔ کون بتائے گا جی اس بات کا جواب کہ اگر عدت کے دوران شوہر رجوع کرتا ہے اور بیوی نہیں کرنا چاہتی تو بیوی کو اختیار ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے اختیار۔ نہیں ہے اختیار۔ عدت کے دوران اگر شوہر نے رجوع کیا تو بیوی کو انکار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل میں بھی نکاح میں ہے، یہ یاد رکھیں۔ طلاق دینے سے لاگو نہیں ہوتی، طلاق ویلڈ ہوتی ہے عدت کے ختم ہونے کے وقت پر، تو جب تک عدت پوری نہیں ہوتی تب تک بیوی ہی ہے وہ اس کی، تو شوہر کا فیصلہ ہے
وہ نافذ کرنا چاہے تو نافذ کرے, واپس لینا چاہے تو واپس لے, لہٰذا اس میں بیوی کو حق حاصل نہیں. پہلی بات. اچھا, اب دوسری بات یہ بتائیں کہ ایک طلاق دی تو اس کی عدت کتنا عرصہ ہوگی؟ ہینڈ ریز کریں. کسی نے ایک طلاق دی تو اس کی عدت کتنا عرصہ ہوگی؟ جی 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن بیوی کی عدت ہوتی ہے نا؟ طلاق نہیں. نہیں. جی عفت آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم جب شوہر رجوع کر لے بس اس کے بعد پھر اور زیادہ عدت نہیں ہوتی اس کی. نہیں نہیں, رجوع کو چھوڑ دیں. عدت کا زمانہ کتنا ہے, میکسیمم کتنا ٹائم ہے ایک طلاق کی عدت؟ 1 ماہ میم. اوکے. ایک توہر یا ایک حیض. ٹھیک. جی عائشہ آپ بتائیں. جی میں نے تو سوال پوچھنے کے لیے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. نہیں نہیں, پہلے میرے سوال کا جواب دیں کہ ایک طلاق دی شوہر نے جی تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 ماہ نہیں 3 ماہ. بڑا فرق ہے میم اور تین میں. اس کی جی عدت 3 ماہ نہیں. ہی ہے, میرے خیال ہے 3 ماہ ہی ہے شاید, اس میں وہ کر لے رجوع تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں 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 1 ماہ میں تھا اور 1 ماہ گزر جائے گا تو طلاق ہو جائے گی. ہاں جی ایسے تھا. اگلا پھر 2 رہ جائیں گے اس کے پاس. جی عفت. جی میم عدت اس کی نہیں ہوگی. ایک طلاق کی جب رجوع ہو گیا تو پھر وہ ایک رجوع طلاق کی چھوڑ عدت نہیں دیں, ہوگی. ویلڈ رجوع تو کو نہیں ہوئی. چھوڑ دیں, پہلے تو عدت کا عرصہ ڈیفائن کریں. میم میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک طلاق کی عدت نہیں ہوگی. کیوں ایک طلاق کی عدت کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں میم, اس لیے جس کہ عورت کو شوہر نے چھوا نہیں آپ اس کی عدت نہیں چھوا ہوگی. نہیں. ہاں, ہاں. جس عورت کے نہیں نہیں ساتھ آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ چلی جائے گی 1 مہینے کے بعد, اگر پوری ہو جائے گی تو طلاق ہو گئی, اب دوبارہ نکاح ہوگا اور دوبارہ مہر ہوگا. تو پھر آپ بھول اگر رہے کرنا ہیں, میں نے چاہیں تو 1 مہینے نہیں کہا تھا, میں نے 3 مہینے کہا تھا. 3 مہینے. جی آپ سب نے عدت کی مدت ہی غلط بتائی ہے. عدت 3 مہینے مدت. ایک طلاق کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے, اور یہی اسلام کا طریقہ ہے. ایک طلاق دو اور چپ ہو جاؤ, دوسری تیسری طلاق اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رجعی طلاق ہے پہلی طلاق, دوسری بھی رجعی ہے, مگر اسے ضائع ہی نہ کرو. ایک طلاق دو اینڈ جسٹ کیپ کوائٹ. اب 3 مہینے کا عرصہ ہے, سوچ لو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اگر بیوی کو رکھنا ہے رجوع کر لو within 3 months. اور اگر اس نے طلاق واپس نہیں لی تو 3 مہینے پورے ہونے پر طلاق نافذ ہوگی. اور جب طلاق نافذ ہو جائے گی پھر بیوی چاہے تو اپنے گھر جا سکتی ہے. یعنی کہ چاہے تو کیا پھر اسے چلے ہی جانا ہے, طلاق ہو گئی ہے. اب طلاق ہو گئی ہے, عورت آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کر لے, مگر یہ طلاق رجعی ہے, اس میں رجوع ہو سکتا ہے. عدت کے دوران ہو جاتا تو ویل اینڈ گڈ, عدت کے دوران نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. اب کیا کریں؟ اب عدت کے خاتمے کے بعد پیغام نکاح شوہر دے سکتا ہے سابقہ بیوی کو, اور باہمی رضامندی سے, یعنی عورت اور مرد دونوں چاہیں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں, نیا مہر ہوگا اور حق کے طلاق 2 مرتبہ. تو عدت 3 ہی مہینے ہے, 1 مہینے نہیں ہے. تو بہن نے سوال یہ کیا کہ اگر شوہر 1 مہینے کی عدت میں رجوع کر لے, تو میں اصل میں ان کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ عدت 3 ہی مہینے ہوتی ہے. ہاں کسی نے جلدی رجوع کیا 1 مہینے بعد وغیرہ, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ویسے عدت کی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. اچھا, اب اگلا اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی 1 اور اس کے بعد اس نے 3 ماہ کے اندر رجوع کر لیا, 1 ماہ کے اندر رجوع کر لیا, ہفتے میں 2 دن میں رجوع کر لیا. اب رجوع کر لیا تو کیا شوہر کو کفارہ دینا پڑے گا کہ اسے غصے میں طلاق دی؟ بتائیے, ٹرائی.
کفارہ تو نہیں پڑا کوئی. نہیں کفارہ تو نہیں پڑھا میں نے. کوئی کفارہ نہیں ہے. طلاق ایک قانونی حق ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی کفارہ نہیں ہے. غلط فہمی ہے. رہ گئی یہ کہ غصے میں طلاق دے. ہاں اسلام میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. طلاق ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، مگر ہمارے یہاں اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہو چکے ہیں بچے کہ عام طور پر طلاق غصے میں ہوتی، تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن سٹل کفارہ کوئی نہیں، کوئی کفارہ نہیں. ہاں جی استغفار یہ کر. ایک دفعہ میں پھر اس کو کلیئر کر لوں کہ آپ نے جیسے ہم نے بات کی کہ ایک طلاق دی ہے اور ایک ماہ تھا رجوع کرنے کے لیے، اس نے نہیں کیا، بیوی اپنے گھر سمجھے میں کے چلی گئی، تو اب جو ہے وہ وہاں سے عدت سٹارٹ ہو ایک گئی ماہ 3 مہینے کی. نہیں، نہیں غلط، بالکل غلط. ہم، جس دن طلاق دی اسی دن سے عدت آغاز ہو گئی، اور عدت او شوہر ہی کے گھر گزرے گی، وہ کہیں نہیں جا سکتی عدت کے دوران. نہ شوہر نکال سکتا ہے، نہ بیوی گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے. عدت شوہر کے ہی گھر میں ادا ہوگی. عدت کا زمانہ 3 مہینے ہے. اس ٹھیک 3 ٹھیک. مہینے میں وہ بیوی ہی ہے شوہر کی. ہاں اور اگر 3 مہینے میں رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر طلاق ہو گئی، وہ والی پہلی والی جی پکی جو تھی. بالکل بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اب رجوع نہ کرنے پر 3 مہینے گزر گئے، رجوع نہیں کیا، اب طلاق نافذ ہوئی، اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی. اور ٹھیک پہلی ہے. طلاق دینے سے جب وہ نافذ ہو جاتی ہے، تبھی نافذ ہو جاتی ہے، تب عورت نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے اور وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. اب بعد میں شوہر کو لگا کہ نہیں فیصلہ غلط ہو گیا، تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر پر. نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا، حق طلاق 2 مرتبہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شوہر نے اس حق کو استعمال کیا نا، آپ اس کو ڈیمیجز اللہ ایک طرح ڈال رہے ہیں. پہلا مہر تو وہ پے کر چکا طلاق کے وقت، اب نیا مہر، نیا نکاح، ذرا ساروں کو جواب دہی بھی کرے گا، تو پھر دماغ جگہ پہ رہے گا نا، پھر دوبارہ جذباتی فیصلے نہیں ہوں گے. سوچ سمجھ کر نکاح کرے گا اور سوچ سمجھ کر طلاق دے گا. اچھا جی، اب ایک بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں بھی دیں تو یہ رجعی ہیں. اس میں اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا 3 ماہ کے اندر اندر، تو رجوع کر لیا تو کوئی کفارہ اس پر نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ اس نے سنت طریقے سے طلاق نہیں دی. سنت طریقہ میں نے بتایا تھا نا کہ جس توہر میں میاں بیوی اکٹھے ہوئے اس توہر میں طلاق نہیں دی جائے گی، بلکہ حیض آنے دے، اور جب عورت حیض سے پاک ہو اور ارادہ ہو ابھی بھی طلاق دینے کا، تو فزیکل ریلیشن کیے بغیر اس توہر کے آغاز میں ہی طلاق اناؤنس کرتے. اب یہ تو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ بھئی واقعی نہیں رہ سکتے تو الگ ہی ہو جائیں. اور ہمارے یہاں تو طلاقیں ہوتی ہے غصے میں، بعد میں پھر روتے پھرتے ہیں میاں بھی اور بیوی بھی. تو اب غصے میں طلاق دی ہے تو بھی رجوع کا عدت کا قانون ویسا ہی رہے گا. رہ گیا یہ کہ سنت طریقے کو فالو نہیں کیا، غصے میں کہہ دیا جا میں نے تجھے طلاق دی، اس کا کیا کرے؟ اس پر استغفار کرے، صدقہ دے دے، لیکن اٹ سیلف اس کا کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ یہ کوئی علیحدہ گناہ نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ زندگی میں اسلام کو فالو نہیں کرتے نا ہم، تو خوشیوں میں نہیں کرتے، غمی میں نہیں کرتے، غصے میں اور لڑائی میں بھی نہیں کرتے. غصے کی سنت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ چڑھتا تھا آپ چپ ہو جاتے تھے، بات چیت بند کر دیتے تھے، تاکہ غصے میں کوئی ناگوار بات نہ ہو نا. تو ٹھنڈے دل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہمارے یہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ ہار ہی نہیں مانتے. بیوی 2 سناتی ہے، شوہر 4 سناتا ہے، بیوی 8 سناتی ہے، پھر شوہر 16 سناتا ہے، تو پھر وہ شیطان دماغ گرماتا جاتا ہے. تو اٹ سیلف یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، مگر اس کا کوئی کفارہ نہیں. ہاں ویسے استغفار کریں، صدقہ کریں. تو رجوع کرنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے. جی اور کوئی بات، کوئی اور سوال؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ دوست ہیں، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یوزلی کیا کرتے ہیں وہ جینٹس کے، پھر طلاق نہ دینی پڑے تو وہ لٹکا دیتے ہیں نا معاملے کو کہ خلا لے لیں خود ہی، اور گھر جانے، اور ہمارے تو معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بھیج دیتے ہیں نکال کے. عدت وغیرہ تو شوہر کے گھر تو کوئی بھی نہیں ہوتی،
تو پھر اس طرح کی سچویشن میں کیا اس کا کوئی حل ہے یا بس یہی ہے کہ جس نے جو غلط کیا وہ پائے گا اپنے اعمال کا؟ دیکھیں جہاں تک تو یہ معاملہ ہے کہ نہ طلاق دی نہ کچھ گھر سے نکال دیا، تو اس میں تو پہلے فیملی کے بڑے بات کریں، یا تو وہ بیوی کو دستور کے مطابق رکھے یا چھوڑے، اور اگر نہیں وہ اس طرح قابو آتا تو پھر اسلامی عدالت کام کرتی ہے، وہ ٹائم دیتی ہے کہ اس ٹینیور کے اندر یا تو اس کو رکھو یا چھوڑو، ہفتہ مہینہ جو مناسب سمجھے۔ آپ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں کا جو حال ہے آپ کے سامنے، تو اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ بجائے زندگی برباد کرنے کے عدالتوں میں بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی کوئی ڈیسائیڈ کر لیں۔ تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں سیپریشن نہیں ہے کہ بیوی شوہر ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے، شوہر اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہا ہے، اکٹھے رہیں گے۔ اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جاؤ، یا پھر آپس میں کوئی میوچلی ڈیسائیڈ کر لو، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بیوی شوہر کو خود آپشن دے دے کہ ٹھیک ہے تم مجھے طلاق نہ دو تو میں علیحدہ رہ لیتی ہوں یا کچھ بھی، اور شوہر اس کو ایکسیپٹ کر لے، وہ میاں بیوی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اس طرح کے شوہر نکال دے، بیوی در بدر ہو رہی ہے، نہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، رکھو یا چھوڑ دو۔ تو اگر کوئی ایسی غلطی پر اتر آئے، ایسے ظلم پر اتر آئے، تو پھر اس کے جو بڑے ہیں فیملی کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور اگر بڑے نہیں کر سکتے ڈیسائیڈ، نہیں ہو رہا ان سے فیصلہ یا ان کا فیصلہ مان نہیں رہے اگلے، تو پھر اسلامی عدالت، جو بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کہی کہ جب طلاق اناؤنس ہوتی ہے تو لڑکی کے گھر والے جو ہے اس کو لے جاتے ہیں، اور بعض جگہ پر شوہر نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، دونوں ہی باتیں حرام ہیں۔ اصل میں لوگوں کو ان احکامات کا پتہ نہیں ہے نا، سبب یہ ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے، شوہروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عدت پوری ہوئے بغیر وہ بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتے، اور اللہ نے اس بات کو اپنی حد کہا۔ اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے دو باتوں کا۔ پہلی بات تو یہ کہ بھی طلاق ہوئی نہیں ہے، طلاق ہوگی عدت کے پورے ہونے پر۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی طلاق ہو گئی اب تمہارا واسطہ کوئی نہیں ہے، نہیں، وہ باتیں عدت کے بعد ہوں گی۔ عدت کے دوران ابھی وہ اس کی بیوی ہے، فزیکل ریلیشن نہیں ہے، باقی وہ اکٹھے رہیں گے، سب ٹھیک ہے، کوئی اس میں اسلام کا اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر رجوع کر لے تو رجوع کر سکتا ہے، تو رجوع کے امکانات تو تبھی نکلیں گے نا جب وہ اپنے شوہر کے پاس رہے گی، جب اٹھا کر ماں باپ لے جائیں گے۔ اب لڑکی کے ماں باپ لڑکی کا دماغ بھر رہے ہیں، یعنی کہ ماں باپ مطلب کہ فیملی، اور لڑکے کی فیملی لڑکے کا دماغ خراب کر رہی ہے، اور اس وقت پتہ ہے کہ جملہ ہوتا ہے تینوں بڑے لب جان گے، پھر جب طلاق ہوتی ہے پھر ایک بھی نہیں لبدا۔ تو یہ بڑی بیکار جذباتی باتیں ہیں، ایموشنل باتیں ہیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ لہٰذا اسلام کے اندر تو یہ چیز حرام ہے، نہ شوہر عدت کے دوران نکالے گا، نہ بیوی گھر چھوڑ کر جائے گی۔ اب اگر کوئی چلی گئی تو وہ سخت گنہگار ہے، شوہر نے نکال دیا تو وہ سخت گنہگار ہے۔ اور میں نے کہا نا اسلامی عدالت ہے ہی نہیں، اگر اسلامی عدالت ہو تو وہاں کمپلین کی جاتی ہے، اور ایون کوئی ہمسایہ کمپلین کر سکتا ہے کہ جی ایسے ہوا اور ماں باپ آ کے بیٹی کو لے گئے عدت کے دوران، یا شوہر نے نکال دیا، تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، جس کا پھر اسلام میں باقاعدہ سزا دی جاتی ہے۔ تعزیری سزا ہے، مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں رہا کیونکہ ان باتوں کا پتہ تھا، ہمیں پتہ نہیں۔ تو ایک خاتون کا جو پڑھا میں نے کہ قرآن کلاس میں ہی پڑھتی تھیں، اور یہ احکامات جب پڑھائے گئے، اصل میں یہ بیان جو ہے سورہ تحریم میں ہے، سورہ طلاق میں، تحریم میں نہیں، سورہ طلاق میں۔ سورہ طلاق میں حرمت آئی ہے اس بات کی کہ مطلقہ عورت گھر سے نہیں نکلے گی اور نہ شوہر نکالے گا۔ تو جب یہ احکامات پڑھے، ایک خاتون ہے سمیہ رمضان، وہ اپنی کلاس کی احوال لکھتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ ہم نے کلاس میں پڑھایا، تو جب یہ احکامات پڑھے تو ایک بزرگ عورت آتی تھی میری کلاس میں، تقریباً 80 سال کی، تو وہ بہت روئی، اتنا روئی کیونکہ حالت بگڑ گئی، ہم پریشان ہو گئے، پانی شانی پلایا، دلاسا دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے قرآن کے ان احکامات کا نہیں پتا تھا، پڑھتے نہیں ہے نا، تو کہتی ہے مجھے پتا ہوتا تو میں آج اس حال میں نہ ہوتی۔ اور وہی ایک عام سا قصہ بہت گھروں میں ہوا ہوگا۔ تو کہتی ہے میرے 6 بیٹے ہیں اور ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بس ایک دن میرے شوہر کا میرا جھگڑا ہو گیا،
میں بھی بہت بولی, وہ بھی بہت بولے, غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی, جا, آزاد ہے تو میری طرف سے. تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو میرے گھر والے آ کے مجھے لے گئے. اس کے بعد میرے شوہر کئی بار آئے مگر گھر والوں نے ملنے نہیں دیا کہ تو نے طلاق دے دی, ختم بات. تو کہتی ہیں کہ ساری کوششیں رائے کر رہی, فائنلی مجبور ہو کر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی. میں کہتی ہے آج تک اپنے 6 بیٹوں کے غم میں جی رہی, بچے باپ کے پاس رہے. مالی کہتی مجھے کوئی تنگی نہیں آئی, میرے شوہر نے میرا مہر میں جو پیسے تھے اور کچھ جائیداد تھی دی, میرے باپ نے بھی میرا حصہ دیا. لیکن کہتی ہے میں 80 سال کی ہو گئی ہوں اور میں 30 سال کی تھی جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی. 16-17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ میں پچھلے 50 سال سے اپنے 6 بیٹوں کے غم میں جی رہی. تو اگر مجھے اس حکم کا تب پتا ہوتا کہ عدت شوہر کے گھر میں ہوگی اور گھر چھوڑ کے نہیں نکلنا شوہر کا, تو آج میں اس غم میں نہ جی رہی ہوتی. تو یہ غم ہم نے بہت ساری عورتوں کو دیا ہوا ہے اور بہت سارے مردوں کو دیا ہوا ہے. اگر ہمیں یہ پتا ہو تو بہت سارے معاملے سلجھ سکتے ہیں. تو ایک اور خاتون کا واقعہ بھی میں نے سنا کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی. وہ خود کہتی ہے کہ میں بہت زبان چلاتی تھی, میرے میاں ایک کہتا میں 10 جواب دیتی, تو ایک دن اس نے طلاق دے دی. تو وہ کہتی میں آئی, غصہ بہت آتا تھا مجھے, اندر آئی سامان پیک پوک کرنے لگی تو مجھے قرآن کلاس میں پڑھی یہ بات یاد آ گئی کہ نہ شوہر گھر سے نکالے نہ عورت نکلے. کہتی میں بیٹھ گئی, بیڈ پہ رونے لگی. تھوڑی دیر بعد گزر گئی, یا گھنٹہ ڈیڑھ کوئی گزر گیا, تو شوہر نے پوچھا تو گئی نہیں, باہر سے پوچھا آواز دے کر. کہتی میں نے کہا کہ مجھے ایک بہت بڑی بات نے روک لیا. اس نے کہا کون سی بات؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ نے کہا ہے کہ عدت شوہر کے گھر ہوگی, نہ شوہر نکالے گا نہ بیوی نکلے. تو شوہر کہنے لگا بڑا تمہیں اللہ کا حکم یاد آیا, جب میرے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی تب یاد نہیں تھا؟ تو کہتی ہے میں نے کہا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو سزا بھی میں ہی کاٹ رہی ہوں. بات ختم ہو گئی. ان کے بھی 3 بچے تھے. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ اچھا بڑا گھر, شوہر بہت اچھا, گھر میں ہر سہولت, 3 عدد بچے. تو کہتی ہیں اب ہر وقت یہ تلوار سر پہ کہ اب تو گیا سب کچھ ہاتھ سے. تو کہتی ہے میں بہت رونے لگی, بہت استغفار کرنے لگی, اللہ سے مدد مانگنے لگی. تو گھر میں گھر کے سارے کام وغیرہ کرتی, اور ظاہر ہے کہ وہ حالت پھر نظر آتی ہے کہ کوئی پچھتا رہا ہے. تو کہتی جب لاسٹ ویک آ گیا عدت کا, اور کہتی مجھے تھا کہ میرا شوہر کیوں روکے گا, میں نے اسے بہت ستایا ہے. تو کہتی اس نے پھر مجھے بلایا, آواز دی, بلایا, بٹھایا, اور مجھ سے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر بہت چینج ہے, لیکن اب مجھے نہیں پتا یہ چینج وقتی ہے یا مستقل ہے. تو اگر میں اپنا فیصلہ واپس لے لوں تو تم پہلے جیسے تماشے تو نہیں شروع کر دو گی. کہتی ہے میں بہت روئی. میں نے کہا نہیں, مجھے ایک بار معاف کر دو, مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی, میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی, مجھے ایک چانس دو. تو اس کے شوہر نے رجوع کر لیا, جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ انہوں نے رجوع کیا, اور وہ ماشاءاللہ آج تک اپنے گھر میں آباد ہیں, اور وہ دعائیں دیتی ہیں قرآن کلاس کو, کہ وہ کہتی ہیں اس کی بدولت میرا گھر بچا, میری زندگی بچی. تو یہ اللہ نے رستہ رکھا ہے. 3 مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے, اور 3 مہینے اکٹھے رہنے سے بہت سارے معاملات سلجھ سکتے ہیں. جی عفت. جی میم, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سپوز کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے اور بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, میکے چلی گئی ہے, یا اسے نکال دیا گیا ہے اور طلاق بعد میں بھیجی گئی ہے, تو پھر وہ عدت کہاں کرے گی؟ اپنے پیرنٹس کی طرف ہی کرے گی, یا جہاں رہے گی, یا کہ پھر واپس اپنے شوہر کے گھر آ کے عدت کرے گی, شوہر کے گھر عدت کرے گی, واپس آئے گی؟ واپس آئے گی, تو کیونکہ سپوز کہ عدت وہ برداشت نہ کریں, اسے نہ رکھنے پہ وہ رکھنا چاہیں, پھر کیا ہوگا میم؟ شوہر اور اس کی فیملی شدید گنہگار ہوں گے. جی سارا گناہ ان کے ساتھ آئے گا, کیونکہ اللہ نے اس کو کیا کہا, اللہ نے کہا یہ میری حدیں ہیں, ان کو توڑنا مت. تو جی یہ حد والے کرائم ہیں. جی صرف اللہ نے دنیا میں ان کی سزا نہیں رکھی, ان کی سزا آخرت میں کاٹنی پڑے گی. انا صحیح. للہ و انا الیہ راجعون. تو عورت شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے گی, جی اور شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو اس سے روکے. یہ تو آخری آپشن ہے. جی جی, اور کوئی بات؟
طلاق کے قوانین آپ نے پڑھے. ابھی ایک بات کو ڈسکس کر کے پھر آج کی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. 1 منٹ. طلاق دراصل شادی میں ہونے والے مسائل کا حل ہے. ہم نے تو اسے خود ایک مسئلہ بنا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی چیز کا حل نہیں ملتا اور پریشان پھرتے رہتے ہیں اب کیا کریں اب کیا کریں. اور طلاق کوئی بدنامی والی چیز بھی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک غلط تصور ہے کہ جی طلاق ہو گئی تو بڑی ہی ہو ہوئی تو بڑی بدنامی کی بات ہے. نہیں، یہ ان معنوں میں بدنامی کی بات نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ دراصل ہمارے آئلی معاملات کے ساتھ ہے. ہاں، اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہرحال دو لوگوں کو الگ کرنے والی چیز ہے. تو اگر ناگزیر ہو تو استعمال کریں ورنہ نہ کریں. اسی طرح سمجھ لیں کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا کوئی آسان فعل ہے. اگر ڈاکٹر کہے کہ ہاتھ کٹے گا، انگلی کٹے گی، آسان ہے؟ خوشی خوشی کٹوا لیں گے؟ نہیں. لیکن اگر جان بچانے کا یہی راستہ ہے تو پھر کٹوا بھی لیں گے، مجبوری ہے. بالکل اسی طرح سے طلاق کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے، لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں کو بچانے کا یہی واحد حل ہے تو مجبوری ہے. پھر طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا، مجبوری ہے. تو جس ناگواری کے ساتھ آپ اپنا ایک عضو کٹواتے ہیں اسی ناگواری کے ساتھ دراصل آپ اپنا ایک رشتہ الگ کرتے ہیں باقی رشتے بچانے کے لیے. تو یہ جو ہے حل ہے، مشکل ہے مگر حل ہے. اسے حل کے طور پر ہی قبول کرنا چاہیے، نہ کہ ایک نیا مسئلہ بنانے کے لیے، بدقسمتی سے جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. طلاق کا لفظ مطلب بھی یہی ہے، الگ ہو جانا، طلاق کا چلا جانا. تو دونوں میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے رستے چلے جاتے ہیں، تو اسی لیے اسے طلاق کہتے ہیں. یہ جی سورہ طلاق ہے. میں اصل میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی ہم ساتھ ہی ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کی دلیل آپ کے پاس موجود ہو. اپنے وقت پر دوبارہ تو پڑھیں گے ہی کیونکہ طلاق کے موضوع ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتے تو پھر بہت ساری پیچیدگی آتی ہے. سورہ طلاق اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے حساب سے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا حساب رکھو. یعنی جب عورتوں کو طلاق دو تو عدت کو مد نظر رکھیں اور عدت کو گن کر پورا کریں. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے. یعنی عدت کو آگے پیچھے نہیں کرنا. لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالو مرد ان عورتوں کو ان کے گھروں سے. ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکلیں. نہ تم شوہر انہیں گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکل کر جائیں. عدت کے دوران کوئی کہیں نہیں جائے گا، عدت کا خاتمہ ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا. اللہ سوائے اس کے ان کے یا تینا وہ لے کر آئیں بفاحشۃ مبینہ، کوئی کھلی بے حیائی کا کام. یعنی اگر وہ ارتکاب کریں زنا کا تو الگ بات ہے، زنا کی صورت میں پھر اسی وقت نکال سکتے ہیں، گھر سے چھوڑ سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. کیا ہے جی اللہ کی حد؟ عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، نہ عورت گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے نہ شوہر نکال سکتا ہے. یہ حد ہے اللہ کی. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی حد توڑی، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، گنہگار ہو گیا نا، سزا کاٹے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے، تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد بھی تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے. کیا مطلب ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد
اناؤنس ہو جانے کے بعد عدت کے دوران اللہ رجوع کا رستہ پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، ہاں جب عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں روک لو دستور کے مطابق، ڈیسائیڈ کر لو کہ رجوع کرنا ہے. او فارقوهن بمعروف، یا پھر انہیں چھوڑ دو دستور کے مطابق. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور دو عدل والوں کو خود پر گواہ بناؤ. جس طرح نکاح کے دو گواہ ہیں، طلاق کے بھی ہونے چاہیے. ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں، اسی لیے پھر لڑتے ہیں. بیویاں کہتی ہیں طلاق دی، شوہر کہتے ہیں نہیں دی، شوہر کہتے ہیں طلاق دی، بیویاں کہتی ہیں نہیں دی. یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں عجیب و غریب. اس لیے کہا طلاق دو تو دو گواہ رکھو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے حکم سے شہادت قائم کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے قرآن کے ذریعے. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. دیکھ لیں اللہ کا حکم ہے. تو اسے ایڈ کر لیں، سورہ طلاق کی ابتدائی آیات ہیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ کل میں آپ سے پوچھوں گی طلاق کے احکامات آپ کو کتنے سمجھ آئے. آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.